الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں سب حضرات انتہائی قابل صد احترام صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء کرام
آج کا جمعہ کا یہ مختصر سا پروگرام میرے برادر محترم حضرت مولانا علی خان ترابی صاحب نے اپنے اکابر اساتذہ اور استاد الحدیث حضرت مولانا غلام اکبر صاحب، حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی زرولی خان صاحب اور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے مولانا یار محمد صاحب، ان کی تعزیت ایصال ثواب کے لیے ترتیب دیا ہے۔ کیونکہ جو لوگ اپنے اکابر اور اسلاف کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگ خود بھی بھول بھلائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات کو یہ باتیں نئی لگیں گی، اچنبھے کی لگیں گی کہ مولوی صاحب کون سی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہی ہے، جو میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانہ میں اللہ پاک علم کو اٹھا لیں گے تو وہ ایسے نہیں اٹھے گا کہ ورقوں سے الفاظ اٹھ جائیں، اوراق سے حروف اٹھ جائیں، کتابوں سے لفظ ختم ہو جائیں، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ علم جو اللہ پاک اٹھا لیں گے وہ بقبضۃ العلماء، کہ اللہ پاک علماء کو جو اہل علم ہیں ان کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ جب وہ علماء باقی نہیں رہیں گے تو آہستہ آہستہ پھر یہ دین کا علم جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ غنیمت ہے یہ علماء کرام، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے اپنی کتاب کے وارث پیدا کیے، اس قرآن کے وارث پیدا کیے، اور یہ جو ہمارا ورثہ ہے یعنی اللہ کا علم۔ کون سا علم؟ اللہ کا علم، اللہ کا عطا کردہ علم۔ وہ علم اس کتاب کی صورت میں جو میرے مالک لم یزل نے نازل فرمایا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر،
اور پھر میرے آقا نے اس علم کو تقسیم فرمایا صحابہ کرام میں. صحابہ کرام نے تابعین عظام میں، تابعین عظام سے تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، محدثین، ان کی طرف یہ چلتا چلتا آج آپ کے زمانے کے علماء کرام کے سینوں میں ہے. اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسی وراثت کا فریضہ جو سر انجام دیا ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے بزرگان دین نے، کہ یہ ہندوستان جب مغلیہ دور ختم ہوا، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے زمانے تک جو دینی مدارس قائم تھے، انگریز نے آ کر ان کو ملیا میٹ کیا، ختم کیا، اور وہ اس ملک میں لارڈ میکالے کا دیا ہوا ایک نظام تعلیم لے کر آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ نظام میں تعلیم اس ملک میں رائج کر کے ان مسلمانوں کے بچوں کو ایسا بنا دیں گے کہ یہ شکل سے تو مسلمان نظر آئیں گے، چہرے سے، لباس سے تو مسلمان نظر آئیں گے، لیکن اندرون خانہ یہ انگریز بن جائیں گے. ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کے کردار، وہ سب کے سب انگریز کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، اور ہم اس کو اندلس بنا دیں گے. لیکن اللہ بھلا کرے اس وقت کے علماء کرام کا کہ انہوں نے انگریز کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں انگریز کے دانت کھٹے کر دیے. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام نے جہاد میں حصہ لے کر انگریز سے مقابلہ کیا، اور اللہ کی کتاب کی وراثت جو تھی اس کو اپنے سینے میں سنبھال کر اس کے علم کو تا قیامت بلند فرما دیا. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ دیوبندی کیا ہے؟ دین میں تو کہیں دیوبندی نہیں لکھا ہوا، دین تو دین اسلام ہے. کہاں لکھا ہوا ہے دیوبند؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسلک جو ہے، مذہب جو ہے، وہ دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام پر جو چلنے والا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اسلام پر چلنے والا وہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. کہ میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے. تو آپ کہیں گے مولوی صاحب ہر ایک آدمی کہتا ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، تو آپ کون سے اہل سنت والجماعت ہیں؟ میں نے عرض کیا ابھی کچھ پچھلے زمانہ میں جب ہر چیز خالص ہوا کرتی تھی، ہر چیز میں اخلاص تھا، ملاوٹ بناوٹ نہیں تھی. گھر میں سالن پکانے کے لیے اگر بیوی
خاوند کو کہتی کہ جناب گھر میں گھی نہیں ہے، شام کو آنا تو گھی لیتے آنا، تو اس سے اس کی مراد ہوتی تھی خالص گھی، خالص گھی، چلتا بھی خالص ہی تھا، تو وہ اس وقت وہی خالص گھی لے کر آتا۔ پھر وقت آیا، ڈالڈے آئے، تو پھر گھر والی کہتی میاں جی، میرے میاں صاحب شام کو آنا، دیسی گھی لے کے آنا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ وہ جو مکھن جس سے گھی بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے جو دہی جماتے ہیں، تو اس دہی کے اندر، دودھ کے اندر ہی ڈالڈے کو ملا دیا، اور پھر اسی کی دہی بنا کر پھر جب مکھن نکلا تو وہ ملاوٹ والا، اس سے جب گھی بنایا تو وہ گھی بھی ملاوٹ والا۔ تو پھر جو اصلی گھی کھانے والے تھے وہ کہتی بیوی خاوند کو کہ جناب گھی لے آنا ہے، لیکن اصلی دیسی گھی لے آنا ہے، ملاوٹ والا۔ بولے نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سنت میں کوئی ملاوٹ تو نہیں، سنت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جماعت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ کیا جماعت میں کوئی تفریق ہے؟ یا سنت کے اندر کسی نے چھرا گھونپ دیا ہے اور بناوٹی باتیں بنا کر، جن کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، اس کو نعوذ باللہ سنت سے تعبیر کر دیا اور آسرا لے لیا اس حرف کا کہ میاں اس میں حرج کیا ہے، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ تو جب بناوٹ اور ملاوٹ والا دین آ گیا اور اوپر سے لیبل اہل السنت والجماعت کا لگ گیا، تو اس وقت علماء دیوبند نے ایک علم اٹھایا، ایک جھنڈا اٹھایا، اور وہ تھا اصلی دین اسلام کا، کہ ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، جس مدرسے میں جو عالم علم حاصل کرتا وہ دنیائے کفر میں ایک ولولہ انگیزی کی صورت میں آتا، اور وقت کے ایوانوں سے، وقت کے کفر سے، وقت کے طاغوتوں سے ٹکرا جاتا، اور بالآخر ان طاغوتی قوتوں کو بھی ماننا پڑا کہ اگر دین اسلام پر صحیح معنوں میں کوئی عمل پیرا ہے، دین اسلام پر صحیح معنوں میں کوئی چلنے والے ہیں، تو وہ علماء دیوبند ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس مسئلہ کے لیے سب سے پہلے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ادارہ کی بنیاد رکھی، اور وہ ادارہ ہندوستان کے شہر سہارنپور کی تحصیل میں ایک چھوٹا سا قصبہ جس کا نام دیوبند تھا، وہاں پر اس ادارے کی بنیاد رکھی، اور وہ ادارہ کسی کمرے پر مشتمل نہیں تھا، کسی مسجد پر مشتمل نہیں تھا،
کوئی بہت بڑی عمارت نہیں تھی، بلکہ ایک انار کا درخت، اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر پڑھانے والا استاد بھی ایک اور پڑھنے والا شاگرد بھی ایک۔ قسمت کی بات، پڑھانے والے کا نام بھی محمود ہے اور پڑھنے والے کا نام بھی محمود ہے۔ استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے۔ یہ محمود جو شاگرد ہیں بعد میں مشہور ہوئے شیخ الہند کے نام سے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو شیخ الہند نہیں کہنا چاہیے بلکہ شیخ العالم کہنا چاہیے، کہ انہوں نے جو تحریک شروع کی وہ عالمی تحریک تھی، آپ کی نظر میں پوری دنیا تھی۔ کیوں کہ یہ صحیح معنوں میں وارث انبیاء تھے۔ انگریز کے ساتھ شاملی کے میدان میں ٹکرائے تو انہوں نے آپ کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا، کالے پانی بھیج دیا۔ اللہ اکبر! اساتذہ کیسے تھے تو شاگرد کیسے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد کو کالے پانی بھیج رہے ہیں، مالٹا کی جیل میں بھیج رہے ہیں، صرف اس پیدا پاداش میں کہ آپ نے اللہ کے دین کا علم بلند کیا تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے سوچا میرے استاد بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کون جیل میں خدمت کرے گا؟ آپ بھی ان کے ساتھ تیار ہو گئے کہ میں بھی اپنے استاد کی شاگردی میں انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں، تو آپ بھی ان کے ساتھ جیل میں چلے گئے۔ استاد بھی متقی، شاگرد بھی متقی۔ کوٹ مراد والو، اسی اسنا میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے، تعصب کا اظہار کرتے ہوئے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اپنے شاگرد رشید حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا کہ بیٹا زندگی گزری، کبھی رمضان مبارک میں تراویح کی نماز قضا نہیں ہوئی اور کبھی بھی قرآن مجید کی منزل سننے کی بھی قضا نہیں ہوئی، لیکن وائے افسوس آج انگریز کی جیل میں ہے، نہ آپ حافظ ہیں، نہ میں حافظ ہوں، نہ یہ ہمارے ساتھ رفیع الدین یہ حافظ ہے۔ اللہ تیری رضا پہ راضی ہے، ان سال یہ ہمارا قرآن کی سنت، قرآن کی تلاوت سننے والی سنت قضا ہو جائے گی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے یہ جملہ سنا اور تعصب کا، افسوس کا اظہار سنا تو کوٹ مراد والو مولانا مدنی فرماتے ہیں میں نے ٹھان لی کہ کیوں نہ اس مقام پر میں اللہ کے قرآن کو یاد کروں، سینے میں محفوظ
محفوظ کروں. فرماتے ہیں میں صبح سویرے تہجد میں اٹھنے کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا اور شام مغرب تک ایک سپارہ قرآن کا حفظ کر لیتا اور وہی حفظ شدہ سپارہ تراویح کی نماز میں اپنے استاذ کو کھڑ کے سنایا کرتا تھا. اس طرح ریکارڈ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 دن میں، کتنے دنوں میں؟ 30 دنوں میں اللہ کے قرآن کو حفظ کر لیا. ایک مہینے کے اندر، چونکہ قرآن سے شغف تھا، محبت تھی، پڑھنا پڑھانا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، دروس قرآن چلتے تھے، اللہ نے سینہ کھول دیا. صبح سے اٹھ کر شام تک ایک سپارہ حفظ کر کے رات کو استاذ کو تراویح کی نماز میں سنا دیا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب واپس آئے، 2.5-3 سال کی جیل گزارنے کے بعد آپ نے آ کر جو خطاب فرمایا، فرمانے لگے ہندوستان کے علماء کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، کہ میں نے ان 2.5 سالوں میں جو کچھ سیکھا ہے، جو میرے ذہن نے محفوظ کیا ہے، جو میں نے اپنی کمزوری محسوس کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ترک قرآن ہمارے لوگوں نے، علماء نے، عوام نے قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیم چھوڑ دی ہے، قرآن کی درس و تدریس چھوڑ دی ہے. اور دوسرے نمبر پر وحدت امت، وحدت ملت، اس کا دامن ہمارے علماء نے چھوڑ دیا ہے. تو اب میں نئے سرے سے جو کوشش کروں گا، جو کام کروں گا، وہ یہ 2 کام کروں گا کہ پہلے نمبر پر تو ہر گلی محلے کے اندر، ہر جگہ پر قرآن کے مدرسے کھولوں گا، اگرچہ ناظرہ قرآن کی تعلیم بھی ہو، اور پھر اس کے بعد قرآن کے دروس کا سلسلہ، درسوں کا سلسلہ، قرآن کو عوامی اجتماعات میں سمجھانے کا سلسلہ، اس پر محنت کروں گا. جب یہ ہوگی تو امت میں وحدت پیدا ہوگی، امت میں اتفاق پیدا ہوگا، امت سے تفرقہ بازی ختم ہوگی. کہ قرآن کی تعلیم ہی یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنا ہے. وہ رسی اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے آسمانوں سے لٹکائی ہوئی ہے ہمارے لیے. فرمایا اس پر جب محنت ہوگی تو امت کے اندر وحدت پیدا ہوگی. تو یہ صحرا علماء دیوبند کے سر ہے کہ یہ اصلی اہل سنت والجماعت ہے. جیسے میں نے گھی کی مثال دی تھی نا، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی بناوٹ بولے نا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر چونکہ چنانچہ لہذا لیکن کا آسرا نہیں لیا جاتا. یہ کر لیں تو حرج کیا ہے. ہم نے یہ چند جملے بنا لیے ہیں نا کہ حرج کیا ہے. یہ کر لو مولوی صاحب تو اس میں حرج کیا ہے. بھئی حرج یہ ہے کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ
فانتہو، میرے رسول نے، میرے نبی نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے اس کو سختی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ، جس چیز سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی کیا ہے؟ دین ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے گھر تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے آ رہے ہیں حضرت ابو الدرداء۔ میرے آقا نے فرمایا ابو الدرداء میں ذرا گھر جا رہا ہوں، آپ یہیں ٹھہرو، یہیں کھڑو، میں واپس آتا ہوں، تمہارا مسئلہ پورا بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، حضور کو نیند آ گئی، ادھر ابو الدرداء کھڑے ہیں، رات کے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجا، 2 بجے، 3 بجے، میرے آقا علیہ السلام اٹھے ہیں، وضو فرمایا، تہجد کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آنے لگے، دروازہ کھولا تو دیکھا ابو الدرداء انہی قدموں پر کھڑا ہے۔ حضرت ابو الدرداء انہی قدموں پر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدرداء تجھے نیند نہیں آئی؟ عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الدرداء تو تھکا نہیں ہے؟ آقا نہیں۔ ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے؟ آقا نہیں۔ فرمایا اسی وقت سے پوری رات اسی طرح کھڑا ہے؟ جناب ابو الدرداء نے جو جواب فرمایا سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے، عرض کرنے لگے آقا میں تو جنت میں کھڑا ہوں۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ جنت میں کھڑا ہوں۔ کیسے جنت میں کھڑے ہو؟ آقا آپ کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا ابو الدرداء یہیں کھڑو، میں واپس آ رہا ہوں۔ آقا جب آپ نے کھڑے ہونے کا فرمایا، میں اگر بیٹھ جاتا تو بھی سنت کی خلاف ورزی تھی، آپ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ اگر یہاں سے ایک قدم آگے یا پیچھے اٹھاتا تو وہ میرا قدم آپ کے فرمان کے خلاف اٹھتا، جو قدم میرے فرمان کے، آپ کے فرمان کے خلاف اٹھتا وہ قدم مجھے جہنم میں لے جاتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ اصول اہل السنت والجماعت یہ علماء دیوبند ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، ہر سنت پر عمل کیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کا سنائے دیتا ہوں۔ انگریز کی فوج، پولیس آپ کے پیچھے تھی، شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ چھپ جائیں، چھپ جائیں۔ حضرت چھپ گئے۔ ایک دن، تیسرا دن گزرا، شام کو آپ واپس باہر آ گئے۔ شاگردوں نے عرض کی حضرت ابھی تو سی آئی ڈی والے آپ کے پیچھے ہیں، ابھی تو وہ پولیس آپ کو گرفتار کرنے کے در پہ ہے، آپ باہر آ گئے ہیں۔ فرمانے لگے، توجہ کرنا، فرمانے لگے نہ تو میں پہلے پولیس کے خوف سے چھپا تھا اور نہ ہی اب باہر جو آیا ہوں چھپنے یا خوف کی وجہ سے نہیں، میں تو اس وجہ سے چھپا تھا کہ مجھ سے آج تک وہ سنت ادا نہیں ہوئی تھی کہ جب میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ غار ثور میں 3 دن تک چھپے تھے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اور 3 دن کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق باہر تشریف لے آئے تھے تو میں تو اسی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے چھپا تھا. حضور 3 دن سے چوتھا دن نہیں ٹھہرے، میں بھی اسی لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آج باہر آ گیا ہوں. نہ مجھے ان کا خوف اس وقت تھا نہ اب ہے، میں تو اس سنت کی پیروی میں گیا تھا. تو آج مولانا علی خان صاحب نے جو یہ پروگرام ترتیب دیا، ہمارے اکابر جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھے تھے وہیں سے ہماری نسبت ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، استاد الحدیث حضرت مولانا ظرف علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، استاد الحدیث حضرت مولانا محمد اکبر صاحب رحمت اللہ علیہ، اور استاد الحدیث حضرت مولانا یار محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا، دین حاصل کیا اس شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ جو ہندوستان سے لاہور میں انگریز کی حکومت میں پیشی بھگتنے کے لیے آئے. آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور ہندوستان دارالحرب ہے، جہاد مسلمانوں پر فرض ہے. جب لاہور کی دینا ہال میں انگریز جج نے پوچھا حضرت مدنی سے، حضرت کیا آپ نے مولانا یہ فتویٰ دیا تھا؟ آپ نے فرمایا صرف دیا نہیں تھا بلکہ اب بھی دیتا ہوں، اب بھی دیتا ہوں. جج نے کہا آپ کو پتہ ہے اس جرم کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے، اس کی سزا پھانسی ہے، لیکن یاد رکھو میں یہ اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں، مجھے تمہاری کسی بات کا خوف یا ڈر بولو نا نہیں ہے. تو ہمارے ان اساتذہ نے، علماء نے اللہ کے قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم پوری زندگی اوڑھنا بچھونا. مولانا غلام اکبر صاحب کے پاس میں بھی قاسم العلوم میں پڑھتا تھا، مولانا علی خان صاحب نے بھی پڑھائے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، 5,000 روپے تنخواہ، پہلے یہ 2,000 تھی، 2,500 تھی، آخر تک 5,000 روپے تنخواہ. گھر کے اخراجات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے اور معاملات زندگی بھی ہیں، لیکن روکھی کھائی سوکھی کھائی، پڑھنا پڑھانا قال اللہ وقال الرسول، آگے سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں جو تشنگان علم آپ کے پاس علم حاصل کرتے رہے. اللہ کی قسم ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے جو مشن ہمیں سونپا تھا، جس کے وارث ہم ہیں، ہم اس پر 100% کامیاب ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 22 سے 23 کروڑ ہے، جہاں پر 8 یا 10 گھر ہیں وہیں پر مسجد ہے، جہاں پر مسجد ہے وہاں پر امام حافظ صاحب مولانا صاحب ہے. آگے پیچھے کبھی قرآن پڑھے نہ یا نہ پڑھے، رمضان مبارک میں قرآن سنانا لازم ہوتا ہے، سننا لازم ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کم پڑ جاتی ہے، حافظ قرآن اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیں. اگرچہ حافظ قرآن کو گورنمنٹ نے جو مکتب میں مقرر کیا تو 200 روپے تنخواہ مقرر کی. کتنی؟ 200 بھی ایک مہینے کے بعد، دہاڑی کا نہیں.
مہینے کے بعد آج کل وہ 200 سے بڑھ کر 250 ہو گیا ہے، بڑی ترقی کی۔ کتنا؟ 250 ہو گیا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی تنخواہ ہے، جبکہ آپ کا مزدور بھی وہ کتنی تنخواہ لے رہا ہے؟ دہاڑی کتنی لے رہا ہے؟ 500 سے 600 تک مزدور دہاڑی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کا کلاس 4 کا جو چوکیدار ہے، چپڑاسی ہے، اس کی تنخواہ بھی مہینے کے بعد 25 سے 30 ہزار روپے ہے۔ مولانا علی خان کی کتنی تنخواہ ہے؟ جی 30 ہزار ہے؟ بولے تو صحیح یار، مانگتا نہیں ہوں میں، نہیں ہے۔ 25 ہے؟ نہیں ہے۔ 20 ہے؟ نہیں ہے۔ 15 ہے؟ نہیں ہے۔ 10 بھی نہیں ہے۔ گوشت پوست کے انسان تو ہیں نا کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ دل ہے، گھر ہے، اخراجات ہیں، لیکن کبھی آپ سے مطالبہ کیا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ؟ بولے نہیں کیا۔ کبھی احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ کبھی کہا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ نماز نہیں پڑھاؤں گا، جمعہ نہیں پڑھاؤں گا؟ کیا؟ نہیں کیا۔ کوئی بھی مولوی، ایک تو میں تو ویسے ہی یہ سامنے آ گئے، کوئی بھی مولوی عالم کہیں پر بھی ہے، تنخواہ اتنی ہے، لیکن کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی مطالبہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنا دو گے پھر پڑھاؤں گا، نہیں دو گے پھر نہیں پڑھاؤں گا۔ نہیں، یہ پڑھنا پڑھانا وہ سنت سمجھ کر، اپنے اوپر فرض سمجھ کر، اپنے اوپر قرض سمجھ کر یہ کرتے ہیں کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم نبی کے دین کے وارث ہیں۔ یہ محراب، یہ مصلی، یہ نبوت کا مصلی ہے، یہ منبر نبوت کا منبر ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے جو عظمت دی ہے، جو شان دیا ہے، آپ مجھے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ خان ہیں، پٹھان ہیں، چودھری ہیں، ملک ہیں، میرا آپ کو علم بھی نہیں، موچی ہے، پوگلی ہے، کمار ہے، لوہار ہے، کون ہے، کیا ہے؟ آپ سب نیچے بیٹھے ہیں، مجھے منبر پر بٹھایا ہے۔ کس وجہ سے بٹھایا ہے؟ کہ یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ میری تھوڑی سی نسبت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ میری تھوڑی سی نسبت ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے آپ اتنے بڑے ہو کر آپ نیچے بیٹھے، مجھے اوپر بٹھایا۔ کیوں؟ قرآن کی عظمت ہے، حدیث کی عظمت ہے، تو ہمیں یہی عظمت، یہی دین، یہی قرآن سکھاتا ہے کہ جب اس سے لو لگاؤ گے اللہ رزق بھی دے گا، روٹی بھی دے گا، روزی بھی دے گا۔ مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ ہاں کبھی کبھار آپ سے کہہ لیتے ہیں تو وہ بھائی مسجد کا یہ معاملہ ہے، مدرسے کا یہ معاملہ ہے، اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ آج قرآن کی عظمت گئے گزرے انسان کے دل میں بھی ہے، جو آخری درجے کا مسلمان ہے اس کے دل میں بھی ہے۔ داڑھی مون ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے، یہ نام اتنا بڑا ہے۔ سب سے مشکل کام ہے پیسے کمانا۔ دکاندار 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے دکان پر لگاتا ہے، تب جا کے کچھ کماتا ہے۔ مزدور صبح سے شام تک دیوار بناتا ہے، تب جا کر کچھ پیسہ کماتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک نعت خواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک عالم اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے جب منبر پر بیٹھتا ہے، وہی محنت سے کمایا ہوا پیسہ آپ ایسے جیب سے نکالتے ہیں اور بڑے ادب و احترام سے اس نعت خوان کو، اس عالم کو خدمت میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرماؤ۔
ایسے ہے کہ نہیں؟ بولے ہے نا؟ وہ مانگ نہیں رہا ہوتا آپ سے، لیکن آپ وہ پیش کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اس کا نام بڑا ہے، اس کے حبیب کا نام بڑا ہے۔ تو آج کی اس تقریب میں، اس پروگرام میں نے یہ عرض کیا کہ یہ علماء جو ہیں، آپ کو جو نعوذ باللہ کہیں کمتر نظر آتے ہوں، چھوٹے نظر آتے ہوں، خدا کی قسم ان کی نسبت بڑی اونچی ہے، نسبت۔ تو میں اگلے دن حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر سن رہا تھا، فرما رہے تھے، بس ختم کر رہا ہوں، کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہوں، مجھے لحد میں اتارا جا رہا ہے۔ قبر میں جب لحد میں اتار دیا، قبر بند ہو گئی، تو پہلے دو لوگ آئے، بڑے قوی ہیکل قسم کے، ایک نے کہا اٹھاؤ، دوسرے نے کہا بازو سے پکڑو۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت سا نوجوان، خوبرو نوجوان وہ آیا اور اس نے ان دونوں کو سائیڈ پر کر دیا۔ میں حیران، بھئی یہ کون ہے، کون ہے؟ ابھی یہ میں سوچ رہا تھا، تو پھر اس سے بھی مزید خوبصورت رانا صورت ایک نوجوان آ گیا، اس نے ان دونوں کو جو پہلے آئے تھے پاؤں کی طرف ایک سائیڈ پہ کھڑا کیا اور کچھ لکھ کر دیا اور کہا تم جاؤ، تم جاؤ۔ تو میں نے پوچھا اس سے آپ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ تو جو پہلے آیا تھا اس نے کہا میں صبح کی نماز ہوں، میں صبح کی نماز ہوں، کہ آپ نے ہمیشہ سے جب سے بالغ ہوئے نماز پر مداومت کی، ہمیشگی کی، نماز میں کبھی غفلت نہیں کی، اور بڑا تمطراق سے، اہتمام سے آپ صبح کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صبح کی نماز ہے۔ پہلے تو اس کو بھیجا گیا کہ یہ جائیں، لیکن پھر آپ کی زندگی بھر کی خدمت جو قرآن و حدیث کی تھی، میں اللہ کا قرآن ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا آپ خود جاؤ۔ تو یہ بعین ہی مصداق ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قرآن والا قبر میں جائے گا تو اس کے جانے سے پہلے اللہ کا قرآن قبر میں موجود ہوگا۔ تو میرے دوستو، ان مدارس سے تعلق بناؤ، علماء سے تعلق بناؤ، دین والوں سے تعلق بناؤ۔ ایک حافظ قرآن دن قیامت کے اپنے 10 خاندانوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، ایک حافظ قرآن جو عامل ہوگا۔ تو میں آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کراتا ہوں۔ تو ایک درخواست اور ہے آپ سے آخر میں، مولانا فرمایا جڑے رنگ ہی رب کریم رنگدا، جڑے رنگ ہی رب کریم رنگدا، اندے رنگ ورگا کوئی رنگدا نہیں، بھاویں کیڑا کوئی طاقتور ہووے، اندے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں، تے کتے گلیاں نال گودام بھرے، تے کتے بڑولے وچ آٹا ڈنگدا نہیں، میرے رب کولوں وڈا ہور سخی کیڑا، جڑا دئی جاندا تے منگدا نہیں۔ ذرا زور نال آکھ سبحان اللہ۔ مولا سجدے چ سر ہووے تے
जावां मैं मुसीबत विच कदी भी गैरां दे तरले भी ना पावां मैं मदद मंगा तेरे कोलों मदद मंगा तेरे कोलों मेरी ऐसी जुबान होवे मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे मेरे होठां ते हर वेले मेरे होठां ते हर वेले फकत तेरा ही नाम होवे मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे वली होवे नबी होवे सभी तेरे सवाली ने नबी वली कहंदे दर्द सवाली हैं समझ आंदी पई आवाज दी नबी होवे वली होवे सभी तेरे सवाली ने मैं वेखे पीर दी ऐसे जेड़े बच्चियां तू खाली ने उन्हां रहमत चल पोवां उन्हां रहमत चल पोवां जेड़ी अल्लाह दी राह होवे मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे आया सुल्तान जहान दे जित झुकदे ओदा दर है रब अकबर दा जो अर्ज समा दा वाली है दाता कुल दहर दा जेदी आस ते दुनिया पई वसदी है लोगो कोई बाहर दा है या बरदा ई दरदा बरदा बने ऐ फिरदौसी जेड़ा हर मुश्किल हल करदा पत्थर विच कीड़ियां नूं भी रिज़क जेड़ा पहुंचा देवे समझ आंदी पई है थोड़ा करीब आ वनो अगर कोई गाल समझ आवे तो जोर न सुभान अल्लाह कहे अल्लाह पाक तुहाडे नामा अमाल च नेकियां लिख देसी पत्थर विच कीड़ियां को रिज़्क कौन देंदे तो आकू साकू रिज़्क पत्थर विच कीड़ियां नूं भी रिज़क जेड़ा पहुंचा देवे शिकम वाही विचों जो यूनस नूं ही बचा देवे बिना मौसम दे फल मरियम बिना मौसम दे फल मरियम नूं जो करदा अता होवे मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे मेरे होठां ते हर वेले मेरे होठां ते हर वेले फकत तेरा ही नाम होए मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे मेरे होठां ते हर वेले मेरे होठां ते हर वेले फकत तेरा ही नाम होवे हुण तुहाडे सामने खतीब